ٹیلی فون کے گھنٹے بجتے ہی میز کے پیچھے ریوالونگ کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک ادھیڑ عمر آدمی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اس ادھیڑ عمر آدمی نے سرد لہجے میں کہا۔ رابرٹ بول رہا ہوں سر، آپ کو ایک اہم رپورٹ دینی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ آ جاؤ، ادھیڑ عمر آدمی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئی تھیں۔ پھر تقریباً 15 منٹ بعد دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ یس، کم ان، باس نے کہا تو دروازہ کھلا اور ایک مقامی نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر سوٹ تھا اور انداز اور چال سے وہ کوئی کھلاڑی لگ رہا تھا۔ اس نے اس ادھیڑ عمر باس کو سلام کیا اور پھر میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں، اب بتاؤ کیا اہم رپورٹ ہے؟ باس نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ باس، اسپیشل فورس ہمارے خلاف حرکت میں آ چکی ہے، اس نوجوان جس کا نام رابرٹ تھا نے کہا تو باس بے اختیار چونک پڑا۔ اسپیشل فورس؟ کیا مطلب؟ اس نام کی تو کوئی ایجنسی پاک ایشیا میں نہیں ہے، باس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کوئی خفیہ ایجنسی لگتی ہے، اس لیے تو مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، رابرٹ نے کہا۔ تفصیل بتاؤ، باس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ باس، فیڈرل ایجنسی کی سینٹرل پوسٹ کا انچارج انسپکٹر توفیق کا بھتیجا ہمارا خاص آدمی ہے، عبدالصمد یہاں کے سینٹرل بینک کی کینٹ برانچ میں کام کرتا ہے۔ ہمارے پلان کے مطابق وہ بینک کی نوٹوں کی گڈیوں میں جعلی نوٹ لگاتا تھا کہ اچانک اس بینک کے اسسٹنٹ مینیجر احمد رضا نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ عبدالصمد وہاں سے فرار ہوا اور سیدھا انسپکٹر توفیق کے پاس پہنچ گیا۔ انسپکٹر توفیق کو بھی ہم نے خریدا ہوا ہے، اس لیے انسپکٹر توفیق نے وہاں چھاپا مارا اور اس احمد رضا پر جعلی کرنسی ڈال کر اسے گرفتار کر لیا اور پھر اسے اعتراف جرم کرا کر چند نام اس کے اعتراف جرم میں ڈال دیے جو ہمارے عام سے آدمی تھے اور انہیں منزل سے ہٹا دیا۔ انسپکٹر توفیق کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اس طرح عبدالصمد بھی بچ جائے گا اور اس کی کارکردگی بھی بن جائے گی کہ اچانک اسپیشل فورس کے 2 آدمی اس کے آفس آ پہنچے اور پھر اس کے ڈائریکٹر جنرل کا فون آ گیا کہ احمد رضا اور اس کی فائل اسپیشل فورس کے حوالے کر دی جائے۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا کہ انسپکٹر توفیق کچھ بھی نہ کر سکا اور اسپیشل فورس والے اس احمد رضا اور اس کی فائل لے کر چلے گئے۔ انسپکٹر توفیق نے مجھے اطلاع دی، میں نے ڈائریکٹر جنرل کے آفس میں موجود اپنے آدمیوں سے حالات معلوم کیے تو معلوم ہوا کہ اسے سیکرٹری وزارت خارجہ سید سلطان نے فون کر کے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب ظاہر ہے احمد رضا سے انہوں نے اصل بات معلوم کر لینی تھی، اس لیے میں نے فوری طور پر عبدالصمد کو ہلاک کرا دیا اور اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ظاہر کرا دیا۔ اس طرح یہ لائن تو بند ہو گئی، لیکن مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں یہ اسپیشل فورس والے ہمارے کلو پر نہ چل پڑے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو رپورٹ دے دوں، رابرٹ نے کہا۔ وزارت خارجہ کا تو کسی ملک کی خفیہ فورس سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، ان کا تعلق تو خارجہ معاملات سے ہی ہوگا، لیکن یہ تو واقعی معلوم کرنا پڑے گا کہ یہ اسپیشل فورس کیا ہے، کیونکہ ہم تو اپنا میجر آپریشن عنقریب کرنے والے ہیں، باس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ باس، اگر آپ حکم دیں تو اس سیکرٹری کو اغوا کر کے اسے معلومات حاصل کی جائیں، رابرٹ نے کہا۔ احمق ہو گئے ہو، اتنے بڑے افسر پر ہاتھ ڈالنے کا مطلب ہے کہ پورے ملک کی ایجنسیاں ہمارے خلاف حرکت میں آ جائیں گی، ہمیں کوئی اور طریقہ نکالنا پڑے گا، باس نے کہا۔ پھر آپ چیف باس کے نوٹس میں یہ بات لے آئیں، وہ یقیناً اس کا کوئی کلو معلوم کر لیں گے، رابرٹ نے کہا۔ نہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات چیف باس کے نوٹس میں نہیں لائے جا سکتے۔ بہرحال ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں کسی نہ کسی ذریعے سے اس بارے میں معلومات حاصل کرتا ہوں، باس نے کہا تو رابرٹ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے سلام کیا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ جب وہ کمرے سے باہر نکل گیا تو باس نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ٹوائز لینڈ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ سیٹھ اسلم سے بات کرائیں، میں سیٹھ سلامت بول رہا ہوں، باس نے روبدار لہجے میں کہا۔ جناب، سیٹھ صاحب آج اپنی رہائش گاہ پر ہی ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ وہاں کال کر لیں،
دوسری طرف سے کہا گیا۔ اچھا، باس نے کہا اور کریڈٹ دبا کر اس نے ہاتھ ہٹایا اور پھر ٹون آ جانے پر اس نے ایک بار پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ اسلم لاڈج۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ سیٹھ اسلم سے بات کرائیں؟ میں سیٹھ سلامت بول رہا ہوں، باس نے کہا۔ ہولڈ آن کریں جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ سیٹھ اسلم بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ سیٹھ سلامت بول رہا ہوں سیٹھ اسلم، باس نے کہا۔ آپ؟ خیریت؟ کیسے فون کیا؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ اسپیشل فورس ہمارے پیچھے لگ گئی ہیں، کیا تم اس بارے میں کچھ جانتے ہو؟ باس نے کہا۔ اسپیشل فورس؟ یہ کون سی ایجنسی ہے؟ میں نے تو اس کا نام بھی نہیں سنا، سیٹھ اسلم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا تعلق سیکرٹری وزارت خارجہ سے ہے، کیا تم ان کے آفس سے اس بارے میں کچھ معلومات حاصل کر سکتی ہو؟ باس نے کہا۔ او نہیں، آج تک اس آفس سے کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا اور نہ کبھی ضرورت پڑی ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ سیٹھ اسلم نے کہا۔ فون پر یہ بات بتائی نہیں جا سکتی، ملاقات ہونے پر ذاتی طور پر بتاؤں گا۔ میرا تو خیال تھا کہ تم اس بارے میں لازماً کچھ نہ کچھ یا تو جانتے ہو یا معلوم کر لو گے، باس نے کہا۔ وزارت تجارت اور وزارت خزانہ میں تو میرے آدمی ہیں، تم کہاں سے بول رہے ہو؟ سیٹھ اسلم نے کہا۔ اپنے آفس سے، باس نے کہا۔ اوکے، میں معلوم کرتا ہوں، 1 گھنٹے بعد فون کروں گا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور باس نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھا اور اٹھ کر عقبی دیوار میں موجود دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازے کو دھکیل کر کھولا اور دوسری طرف موجود ریٹائرنگ روم نما کمرے میں داخل ہو گیا۔ دروازہ خود بخود اس کے عقب میں بند ہو گیا۔ باس نے دروازے کے ساتھ لگے ہوئے سوئچ پینل کے نچلے حصے پر موجود ایک چھوٹے سے بٹن کو پریس کیا اور سرر کی تیز آواز کے ساتھ ہی دروازے پر ایک فولادی چادر چھت سے اتر کر زمین میں غائب ہو گئی۔ باس آگے بڑھا اور اس نے دائیں ہاتھ پر موجود دیوار کے ایک حصے پر دایاں ہاتھ رکھ کر اسے مخصوص انداز میں دبایا، اور پھر ہاتھ اٹھا کر اس نے بایاں ہاتھ عین اس جگہ پر رکھا اور پھر اسے بھی آگے مخصوص انداز میں دبا دیا۔ اس کے ساتھ ہی سرر کی آواز کے ساتھ دیوار درمیان سے پھٹ کر سائڈوں میں غائب ہو گئی۔ وہاں اب دیوار کے اندر ایک سیف نظر آنے لگ گیا۔ باس نے سیف کے درمیانی حصے میں پہلے کی طرح اپنا دایاں ہاتھ اور پھر بایاں ہاتھ رکھ کر دبایا تو سیف خود بخود کھل گیا۔ سیف کے خانے میں ایک سرخ رنگ کا کارڈز فون پیس موجود تھا۔ اس نے فون پیس اٹھایا اور کمرے کے درمیان میں موجود میز کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر اس فون پیس کے نچلے حصے میں لگے ہوئے ایک سرخ رنگ کے بٹن کو 3 بار دبایا اور پھر تیزی سے مختلف نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ کافی سارے نمبر پریس کر کے اس نے فون پیس کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر کسی کے ریسیور اٹھائے جانے کی آواز سنائی دی۔ یس، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ رمیش بول رہا ہوں مادام P1، باس نے کہا۔ یس، کیا بات ہے؟ کیوں اسپیشل کال کی ہے؟ دوسری طرف سے سخت لہجے میں کہا گیا۔ مادام، یہاں کی کوئی اسپیشل فورس ہمارے مشن کے خلاف حرکت میں آ گئی ہے، لیکن یہاں کوئی بھی اس فورس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، باس نے کہا۔ تفصیل بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ دوسری طرف سے اسی طرح سرد لہجے میں پوچھا گیا تو باس نے رابرٹ سے ملنے والی تفصیل دہرا دی اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس نے اسے ٹریس کرنے کا کام سیٹھ اسلم کے ذمے لگایا ہے۔ سیکرٹری وزارت خارجہ کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ بہرحال تم اس فون پر موجود رہو، میں بھی تھوڑی دیر بعد تمہیں فون کرتی ہوں، دوسری طرف سے مادام نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو رمیش نے فون آف کر کے میز پر رکھ دیا اور پھر اٹھ کر وہ کھلے سیف کی طرف بڑھ گیا۔ سیف کے نچلے خانے میں شراب کی ایک بوتل اور ایک جام موجود تھا۔ اس نے بوتل اور جام اٹھائے اور انہیں ہلا کر میز پر رکھا اور پھر اطمینان سے شراب جام میں ڈال کر اس نے اسے چسکیاں لینا شروع کر دی۔ تقریباً 20 منٹ بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی اور رمیش نے ہاتھ میں پکڑا ہوا جام میز پر رکھا اور فون پیس اٹھا کر اس کا بٹن آن کیا اور اسے کان سے لگا لیا۔ ہیلو ہیلو مادام کالنگ، دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی۔ لہجہ بے حد سخت تھا۔ یس، رمیش بول رہا ہوں مادام P1، رمیش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
اسپیشل فورس کا تعلق پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے ہے۔ میرے آدمیوں نے سر سلطان کو آنے والی کالز کا ریکارڈ روم سے حاصل کر کے سنا ہے۔ ایک کال اسے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف ایکسٹو کی طرف سے کی گئی ہے۔ کالز کی تفصیلات تو ٹیپ میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے فوراً بعد سر سلطان نے ڈائریکٹر جنرل سے بات کی ہے، اور اس کے بعد ایک آدمی صدیقی کی کال بھی سر سلطان نے وصول کی، جس میں اس نے اپنا تعلق اسپیشل فورس سے بتایا ہے۔ اس طرح یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اسپیشل فورس کا تعلق کسی نہ کسی طرح پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے ہے۔ مادام نے جواب دیا، لیکن مادام، سیکرٹ سروس کا تو ہمارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، وہ تو ان معاملات میں مداخلت نہیں کیا کرتے۔ رمیش نے جواب دیا، تمہیں کیسے معلوم ہے کہ وہ مداخلت نہیں کیا کرتے؟ مادام نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں کئی سالوں تک کافرستان سیکرٹ سروس کا آفس میں کام کرتا رہا ہوں مادام، اور مجھے معلوم ہے کہ سیکرٹ سروس کا دائرہ کار کیا ہوتا ہے۔ رمیش نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے چھوٹے معاملات کے لیے الگ سے اسپیشل فورس بنا رکھی ہو۔ مادام نے کہا، تو پھر مادام اب کیا کیا جائے؟ رمیش نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پلاننگ کے بجائے اب فائنل مشن پر عمل کر لینا چاہیے۔ مادام نے کہا، لیکن اس کے لیے تو ابھی رابطے ہی مکمل نہیں ہو سکے، ابھی بڑے بڑے بینکوں اور ان کی ایسی برانچوں میں انتہائی بھاری رقومات کا لین دین ابھی ہونا ہے، ہمارے آدمی تعینات نہیں ہو سکے۔ ایسی صورت میں فائنل مشن پر کیسے کام کیا جا سکتا ہے؟ پھر اس کے لیے مطلوبہ جعلی کرنسی بھی تو چاہیے، جو ابھی تک تیار نہیں ہو سکی۔ رمیش نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم اس فون پر رہو، میں چیف سے بات کر کے پھر تم سے بات کروں گی۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی مداخلت ہمارے لیے انتہائی خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو رمیش نے فون آف کیا اور اسے میز پر رکھ کر ایک بار پھر شراب کا جام اٹھا لیا۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد فون ایک گھنٹی بج اٹھی اور رمیش نے فون اٹھا کر اس کا بٹن آن کیا اور اسے کان سے لگا لیا۔ ہیلو مادام کالنگ۔ بٹن آن ہوتے ہی مادام کی آواز سنائی دی۔ یس مادام، میں رمیش بول رہا ہوں، پیبن، رمیش نے کہا۔ چیف باس سے تفصیلی بات چیت ہو گئی ہے۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس یا اسپیشل فورس کی حرکت میں آنے کی اطلاع چیف باس کے لیے انتہائی پریشان کن ثابت ہوئی ہے، کیونکہ چیف باس پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی کارکردگی سے اچھی طرح واقف ہیں۔ چنانچہ باس نے فیصلہ کیا ہے کہ فوری طور پر مارکیٹ میں پھیلائی جانے والی جعلی کرنسی واپس لے لو، اور اس وقت تک صرف رابطے کرو جب تک کہ رابطے مکمل نہ ہو جائیں اور فائنل مشن کے لیے مطلوبہ کرنسی چھپ کر تیار نہ ہو جائے، اور اس وقت تک اسپیشل فورس اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس بھی ٹکرے مار کر مطمئن ہو جائے گی۔ رابطے مکمل ہو جانے کے بعد اچانک فائنل مشن مکمل کیا جائے گا۔ چیف باس چاہتے ہیں کہ پورے پاک ایشیا میں اس قدر جعلی کرنسی اچانک پھیلا دی جائے کہ پورے ملک میں معاشی زلزلہ آ جائے اور ملک معاشی طور پر مکمل تباہی سے دوچار ہو جائے۔ مادام نے کہا، لیکن یہ کب تک ہو سکے گا؟ اس کے لیے تو خاصی لمبی مدت چاہیے۔ رمیش نے منہ بناتے ہوئے کہا، نہیں، زیادہ لمبی مدت اب نہیں چاہیے۔ جزیرے میں نصب جعلی کرنسی تیار کرنے والی مشینیں دن رات کام کر رہی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 1 ماہ بعد تمام انتظامات مکمل ہو جائیں گے اور اس دوران رابطے بھی مکمل ہو جائیں گے۔ اور سنو، اب تمہاری وہاں ضرورت نہیں رہی۔ چیف باس سیٹ اسلم اور دوسرے اپنے آدمیوں کو تفصیلی ہدایات خود ہی دے دیں گے تاکہ وہ رابطے مکمل کر لیں۔ فائنل مشن پر کام ہوگا تو پھر چیف باس، میں اور تم اکٹھے پاک ایشیا پہنچ جائیں گے۔ مادام نے کہا، پھر تو یہاں کا اب تک کا بنایا ہوا تمام سیٹ اپ مجھے ختم کرنا ہوگا۔ رمیش نے کہا، ہاں، ابھی اور فوراً ختم کر کے ہیڈ کوارٹر رپورٹ دو۔ اگر تم پاک ایشیا سیکرٹ سروس یا اسپیشل فورس کے ہاتھ لگ گئے تو پھر سارا منصوبہ ہی سامنے آ جائے گا۔ مادام نے کہا، ٹھیک ہے مادام، جیسے آپ کا حکم۔ رمیش نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے رابطہ ختم ہونے پر اس نے فون آف کیا اور اسے اٹھا کر وہ دیوار میں موجود سیف کی طرف بڑھ گیا۔